الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دنیا کے اندر اہل ایمان کے لیے سب سے عظیم چیز ہے دین کا علم، اور دین کا علم جس انسان کے پاس آ جائے وہ انسان اپنے رب کو، اپنے دین کو، اپنے نبی کو پہچان لیتا ہے، وہ انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ انسان کفر، شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی، معصیت سے بچ جاتا ہے، نہ صرف خود اپنے آپ کو بچاتا ہے بلکہ وہ کئی لوگوں کو جو ہے بچاتا ہے۔ اور علم جو ہے یہ نور اور روشنی ہے، جس نور اور روشنی سے سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ آج ہم سلف کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہم پر اتنا ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کو حاصل کرنا انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ ہم علم کی مجلسوں کو انتہائی آسانی کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے، نہ ہمیں اس کے لیے پیسے خرچ کرنے، نہ ہمیں اس کے لیے سفر کرنا ہے، نہ ہمیں اس کے لیے بھوک برداشت کرنی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم آرام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اچھے پہننے کے لیے کپڑے دیے، رہنے کے لیے اچھا گھر دیا، کھانے کے لیے اچھی غذائیں دی، اس کے باوجود ہم علم حاصل کرنے سے پیچھے ہیں۔ اور ہم یہ غور کریں کہ جب سلف، محدثین، علماء جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اپنی خدمات پیش کریں گے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پیش کریں گے؟ ہم تو جو ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کیا محنت اور کیا چیز پیش کریں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ میں آپ کو سلف کی چند واقعات بتاتا ہوں، آپ سنیں کہ سلف نے علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک سلف ہیں جن کا نام ہے ابو مسعود عبد الرحیم الحاجی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن طاہر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 2 مرتبہ جو ہے میں خون آلود ہوا، یعنی میرے جسم کے اندر خون بہا۔ آپ کہتے ہیں کہ مرتن ببغداد، 1 مرتبہ جب میں نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا، اور دوسری مرتبہ جب میں نے مکہ کا سفر کیا۔ اور آپ کے خون آپ کی جسم پہ کیسے لگا؟ آپ فرماتے ہیں میں پیدل بلکہ ننگے پیر جو ہے چلتا تھا علم کا سفر کرنے کے لیے، گرمی کی حالت میں، انتہائی گرمی کی شدت میں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ زخم پہنچے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وما رکبت دابة قط في طلب الحديث، میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کبھی سواری پر سوار نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آج یعنی پیدل سفر کیا انہوں نے، اور اس سفر کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ تکلیفیں پہنچی۔ پھر کہتے ہیں وَكُنْتُ أَحْمِلُ كُتُبِي عَلَى ظَهْرِي، اور میں اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتا، پیدل سفر بھی اور کتابیں پیٹھ پہ اٹھا کے چلنا، اتنے لمبے لمبے ملکوں کا سفر کرنا۔ اور پھر کہتے ہیں وَمَا سَأَلْتُ فِي حَالِ الطَّلَبِ أَحَدًا، اور میں نے یہ علم حاصل کرتے وقت کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، اور میں نے ایسی اپنی زندگی گزاری۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے مصر گئے، مصر کے اندر ہم 7 مہینے ٹھہرے، اور 7 مہینوں کے اندر ہم نے کبھی شوربا نام کی کوئی چیز نہیں کھائی، یعنی انہیں شوربا سالن کی کوئی چیز نہیں ملی۔ ہماری پورا دن جو تھا
मुक़स्सम मजालिस शुयूख व बिल्लैल अन्नस्ख वल मुक़ाबला, कि हमारा पूरा दिन तक़सीम था मशाइख की मजलिसों के लिए। यानी जो मशाइख की मजलिस, कहीं अकीदे का दर्स हो रहा है तो वहाँ चले जाते, कहीं हदीस का दर्स हो रहा है तो वहाँ चले जाते, कहीं उसूल फिक़्ह का दर्स हो रहा है तो वहाँ चले जाते। तो कहते कि हमारा पूरा दिन तक़सीम था, शेड्यूल बना हुआ था कि हम मशाइख के दुरूस के अंदर जो है शामिल होते। व बिल्लैल, और रात के अंदर, अल्लाहु अकबर, सलफ ने दिन और रात इल्म के लिए लगा दिए। और कहते रात के अंदर हम ये करते थे कि जो इल्म हमने सीखा दिन के अंदर, इल्म जो है उलमा की मजलिसों में, हम उसको जो है नस्ख करते, लिखते, और फिर हम एक दूसरे जो तलबा हम शरीक होते थे, हम आपस में जो जिसने लिखा है उसको जो है मैच करते कि सही है कि नहीं सही, कहीं गलती तो नहीं की हमने। फिर कहते हैं कि फ़अतैना यौमुन अना व रफ़ीक़ुन ली शैख़ा, कहते हैं कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त, हम लोग अपने शेख यानी अपने उस्ताद की तरफ आए। फ़क़ालू, तो हमसे कहा गया हुआ अलील, वो बीमार है। फ़रअयना फ़ी तरीक़िना समकत अअजबतना, तो कहते हैं कि हमने रास्ते के अंदर मछली देखी तो हमको वो मछली बहुत पसंद आई। फ़श्तरैनाहा, हमने वो मछली खरीद दी, और मछली खरीदने के बाद हम घर की तरफ आए, और घर पहुंचे तो इल्म की मजलिस का वक्त हाजिर हो गया। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम मछली तैयार कर सकें और हम इल्म की मजलिस की तरफ रवाना हुए। अल्लाहु अकबर। महीनों बाद मछली मिली, घर लेकर आए, और जब पहुंचे तो सारा ध्यान इल्म की मजलिसों की तरफ है। और आज हम इल्म की मजलिस है, हमको वक्त मालूम है, उसके बाद भी हम तैयार नहीं होते, उसके लिए रेडी नहीं होते जी। कहते कि हम लेके आए, घर पहुंचे तो इल्म की मजलिस का वक्त शरीक हो गया, इल्म की मजलिस का वक्त हो गया, तो कहते कि हम उसकी तरफ चले गए। और फिर कहते हैं कि इसी तरीके से हम इल्म की मजलिसों में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए और वो मच्छी वैसे ही पड़ी, मछली वैसे ही पड़ी रही। उस जमाने में फ्रिज भी नहीं थे। और आप कहते हैं कि वकाद अन यतगय्यर, और करीब था कि वो मछली तब्दील हो जाए, यानी बू हो जाए, उसके अंदर सड़ जाए, और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि उस मछली को बना सके, बना के खा सकें। तो कहते हैं कि हमने उस मच्छी को कच्चा खा लिया। अल्लाह, ये उन्होंने क्यों किया कि हमारा वक्त जो है वो बनाने में सर्फ ना हो जाए और इल्म की मजलिस से हम दूर हो जाए, हमसे कोई चीज फौत हो जाए। और फिर आप कि हमारे लिए इतना टाइम नहीं था कि हम उसको बना सकें, और नहीं हमारे पास कोई ऐसा आदमी था जो हमें पका के दे सके। फिर आपने कहा ला युस्तताउल इल्म बिराहतिल जसद, इल्म अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो जिस्म को सुकून और राहत देकर हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सब कुछ दिया है, जिस्म की राहत, दिमाग की राहत, माल की राहत, घर की राहत, सुकून, सब कुछ। उसके बावजूद भी इल्म हासिल करने से हम दूर है। आपने कहा ला युस्तताउल इल्म बिराहत, अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप इल्म हासिल करने के लिए अपने जो है जिस्म की राहत से वो नहीं आप कर सकते। आपको जिस्म की राहत को क्या करना पड़ेगा? कुर्बान करना पड़ेगा। आपको जो है कुर्बान करना पड़ेगा। एक और वाकया है, एक नहवी आलिम है, नहव के जाने वाले मोहम्मद बिन अबू बकर अल-खय्यात अल-बगदादी, कहते हैं कि मैं तमाम वक्तों में पढ़ता रहता था, यहाँ तक कि मैं रास्ते में चलता रहता था तो पढ़ता रहता था। और कहते हैं कि बाद औकात मैं रास्ता चलते चलते जब पढ़ता रहता था तो जैसे रास्ता चलते हुए बाद जगह गड़ा रहता है, ठोकर वगैरह ऐसी कुछ, कहते हैं कि मुझे ठोकर लग जाती थी।
کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ گر جاتے تھے لیکن آپ جو ہے پڑھتے رہتے تھے. آپ کیا کرتے تھے؟ پڑھتے رہتے تھے. امام داؤد الطائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا تو علم حاصل کرنے کے لیے فتیت ایک چیز ہوتی ہے، جوس وغیرہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب. کہتے ہیں کہ میں وہ چیز پی لیتا تھا اور میں روٹی نہیں کھاتا تھا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ نے کہا کہ بین مضغ الخبز وشرب الفتیت قراءۃ 50 آیہ. آپ نے فرمایا کہ روٹی کو چبانے اور جو یہ فتیت جو پینا ہوتا ہے اس کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کا جو ہے کیا ہے وقت رہتا ہے. تو اگر میں روٹی کھاؤں گا، کھانا کھاؤں گا تو میرا وقت کیا ہو جائے گا؟ میرا وقت برباد ہو جائے گا. اس لیے میں کوئی چیز پی لیتا ہوں تاکہ میرا وقت جو ہے بچ جائے اور میں علم حاصل کروں. یہ جو ہے سلف کی مثالیں ہیں. اسی طریقے سے امام نے ابی حاتم رحمہ اللہ، امام ابی حاتم رحمہ اللہ مشہور محدثین میں سے، اور آپ کے والد بھی جو ہے مشہور محدث تھے. کہتے ہیں کہ سمعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے اندر 214 ہجری کے اندر 8 مہینے میں بصرہ کے اندر رہا. یہ واقعہ آپ غور سے سنیں. کتنے مہینے؟ 8 مہینے میں بصرہ کے اندر رہا، اور ان 8 مہینوں کے اندر کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر جو ہے وہ یعنی یہ سن 214 ہجری کے اندر وہ آپ جو ہے اس بصرہ کے اندر ہے. اور کہتے ہیں کہ میں جب بصرہ کے اندر رہا تو علم حاصل کرتے ہوئے جو میرے پاس خرچہ تھا، جو میرا اخراجات تھے، وہ ختم ہو گئے. کیونکہ علم کے لیے پیسے لگتے ہیں، سفر کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کھانا پینا، ساری چیزیں. آپ دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہیں، آپ کو ساری چیزیں ضرورت رہتی ہے. تو کہتے ہیں جب میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا تو میں نے اپنے بدن کے جو کپڑے ہیں اس کو بیچ دیا، ایک ایک کر کے بیچ دیا، یہاں تک کہ میرے پاس ساری چیزیں ختم ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ختم ہو گئی تو میرا ایک دوست تھا، اس دوست کے پاس میں چکر لگاتا اور اس کے ساتھ میں اپنے شیخ کی طرف جاتا اور میں ان سے جو بھی علم حدیث وغیرہ سنتا شام تک. پھر میں اپنے دوست کے ساتھ واپس پلٹتا اور اپنی خالہ کے گھر آتا اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پانی پی لیتا، باقی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. پھر میں صبح کرتا اور میں اپنے دوست کے ساتھ چلا جاتا اور حدیث کو سنتا شدید بھوک کی حالت میں، اور پھر میرے دوست مجھ سے الگ ہو جاتے اور میں بھوک کی حالت میں رہتا. اور اسی طریقے سے میرے اوپر دوسرا دن ہو جائے کیا ہے طلوع ہو جاتا اور میں مشائخ کی طرف چلا جاتا علم حدیث کرنے کی طرف. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دوست میرے پاس آئے اور اس کا میرے سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے. قلت انا ضعیف، تو میں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں شیخ کے درس میں حاضر ہوں. تو اس دوست نے سوال کیا کہ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں آپ سے اپنا معاملہ چھپاؤں گا نہیں. قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، 2 دن ایسے گزر گئے کہ میں نے کھانے کی چیز کا ذائقہ بھی نہیں چکھا. اللہ اکبر.
آج اگر ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ آپ نے کہا کہ قد مضى يومين ما طعمت فيهما شيئا، کہ 2 دن مجھ پر ایسے گزر گئے کہ میں نے کوئی چیز نہیں چکھی۔ تو کہتے ہیں ان کے دوست نے کہا کہ قد بقي معي دینارا فانا اواصيك بنفسه، میرے پاس ایک دینار بچا ہے تو میں اس دینار کو آپ پر کیا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ہم اس کو نصف نصف کر لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس سے اپنا اخراجات وغیرہ چلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو نصف دینار تھا، نصف دینار کو ہم نے کرائے کے اندر استعمال کیا اور پھر ہم بصرہ سے نکلے اور میں نے نصف دینار ان سے لے لیا۔ تو یہ جو ہے سلف کی حالت تھی کہ بھوک برداشت کرتے تھے، شدید بھوک کی حالت میں بھی علم حاصل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، جعفر بن درستوی کہتے ہیں کہ ہم علی ابن مدینی بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی جو ہے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ ہم علی ابن مدینی کی مجلس میں حاضر ہوتے عصر کے وقت کس لیے حاضر ہوتے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ چیز ہم نے مدینہ کے اندر دیکھی، مسجد نبوی کے اندر، کہ شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظ اللہ کے درس کے لیے ان کا درس مغرب بعد ہوتا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ طلبہ تھے وہ دوپہر میں کھانا کھا کے کلاس کھانے کے بعد جو ہے شیخ کے مجلس کے لیے آ جاتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ تاکہ شیخ کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے، وہاں وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ جو ہے وہاں پہ وہ رجسٹر کر لیتے تھے، تاکہ شیخ کے قریب بیٹھنے کا ہمیں موقع ملے اور شیخ کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملے۔ اب یہ کہتے ہیں جعفر بن درستوی کہتے ہیں کہ ہم علی ابن مدینی رحمہ اللہ کی مجلس میں عصر کے وقت حاضر ہوتے لمجلس غد، کل کی مجلس کے لیے، فنقعد طول اللیل، اور ہم پوری رات وہاں بیٹھے رہتے، مخافتا ان یؤخذ مکانا، اس ڈر کی وجہ سے کہیں ہماری جگہ نہ چلی جائے، کہیں یہاں آ کے کوئی اور دوسرا نہ بیٹھ جائے۔ اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ پیشاب کی اگر ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو بھی ہم پیشاب کرنے کے لیے نہیں اٹھتے تھے کہ کہیں ہماری جگہ نہ چلی جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک کو دیکھا اس مجلس کے اندر کہ وہ پیشاب کر لیتے تھے تیلسان کے اندر، اور پھر جب اس سے کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کی جگہ نہ چلی جائے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوتے یعنی مجلس سے فارغ ہوتے تو پھر اس کو جو ہے پھینک دیتے تھے۔ تیلسان کہتے ہیں ایک کوئی کپڑا یا ایسی کوئی چیز رہتی ہے جو بدن کو گھیر لیتا ہے، اس کے اندر جو ہے جو داغے وغیرہ کسی چیز سے واللہ عالم ایسا کوئی لباس رہتا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر لیتے تھے، پھر جو ہے اس کو صاف کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے سلف کی حالت تھی۔ محدث رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہوگا، ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا 7 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال آپ رہے ہیں، 3 سال یا 4 سال، اس کے باوجود آپ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے، آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور اما عائشہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کے پڑا رہتا تھا، اور لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور آپ کہتے وما بی مجنون ما بی الا الجوع، اور میں مجنون اور دیوانہ ہی رہتا تھا، بھوک کی شدت تھی جس نے مجھے دیوانہ بنا کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک رات کے اندر
نیند سے بیدار ہوتے اور چراغ جلاتے اور جو بھی آپ کو فائدہ وغیرہ جو بھی لکھنا رہتا وہ لکھتے، پھر چراغ بجھا دیتے، پھر آپ اٹھتے، پھر ایسا کرتے، یہاں تک کہ رات میں آپ ایسا 20 مرتبہ کرتے، یہاں تک کہ آپ رات میں ایسا کتنی مرتبہ کرتے؟ 20 مرتبہ کرتے۔ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ مشہور محدث ہے، جلیل القدر محدث، کہتے ہیں کہ کنت اخرج من البیت قبل الغداۃ، میں اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلتا، یعنی غدا جو فجر کا وقت ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا جو پہلے کا وقت ہے، فلا ارجع الى العتمة، اور میں رات کو عتمہ کے وقت، عتمہ جب جو عشاء کی نماز کا وقت ہے، جب اندھیرا چھا جائے تب میں جو ہے واپس آتا۔ اور کس لیے نکلتے تھے؟ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عبید کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال اس حالت میں گزارے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، رات کے اندر میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ میری بہن، اللہ اکبر، اللہ اس مبارک بہن پر رحم فرمائے، کہتے ہیں کہ میں علم میں مشغول رہتا تھا، میری بہن اپنے ہاتھ سے مجھے لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالتی اور میں لکھتا رہتا۔ سلف نے یہ محنتیں کیوں کی، یہ جد و جہد کیوں کی؟ کیونکہ علم کی لذت انہیں مل چکی تھی، انہیں علم کی لذت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے وہ ایسا کام کرتے تھے۔ تو ایسے تو سلف کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ اگر ہم پڑھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے علم کو حاصل کیا، علم کے لیے کس طریقے سے ان لوگوں نے قربانیاں دی، اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے بھوک پیاس ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کی۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے علم کے جو ہے سلف کے رحلات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے اس چیز کے اندر ترغیب اور شوق ہو، اور آپ لوگ جو ہیں علم کے لیے وقت نکالیں اور علم کے لیے جو ہے قربانیاں دیں، علم کے لیے جو ہے اپنے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیمتی وقت دیا ہے، اس قیمتی وقت کو آپ صرف کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سعادت نصیب فرمائے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عظیم سعادت سے ہمیں ہمکنار فرما۔ اے اللہ، جو لوگ علم سے محروم ہیں ہمیں ایسے بد نصیب اور محروم لوگوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کے اندر شامل فرما۔ اور یہ جو میں نے درس آپ لوگوں کے لیے اختیار کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے لیے آپ کو ترغیب دلاؤں، شوق دلاؤں، اور ایسے سلف کے تو بے شمار واقعات ہیں۔ آپ سیر عالم النبلا امام حافظ ذہبی کی پڑھ لیں، اور جو ہے اسی طریقے سے دیگر اہل علم کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں آپ پڑھ لیں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سلف نے اتنی محنت اور جد و جہد کی، اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ ہم علم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں توفیق دے رہا ہے اس توفیق پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے گا، ہمارے ذہن و دماغ کو علم کے لیے کھول دے گا، اور ہمارے دلوں کے اندر علم کی محبت کو بھر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اور یہ علم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، ریاکاری اور شوق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے، کیونکہ شیطان جو ہے
وہ ہر طریقے سے اس چیز کا حریص ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو برباد کرے، ہماری عبادتوں کو برباد کرے۔ یہ لہذا میرے اور آپ کے ذہن میں وہ ریاکاری کا شبہ ڈال کر ہماری اس عبادت کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، اللہم انا نعوذ بک من السمعة والریاء، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمارے دلوں کے اندر کبھی یہ چیز پیدا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اس کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرما۔ اے اللہ علم کی مجلسوں کے لیے ہمارا انتخاب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ہے علم کی مجلسوں سے جوڑ دے، ہمارا تعلق اہل علم کے اندر رکھ، اور ہمیں اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس چیز کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور کرم ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو شاید ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے وقتوں کو برباد کر رہے ہوتے، موبائل کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم ان اوقات کو اللہ سبحانہ وتعالی کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، تو یہ یقیناً ہماری رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اے اللہ ہم تیرا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں اور ہم مزید تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوقات کے اندر، ہمارے علم کے اندر ہمیں برکت نصیب فرما، اور ہمارے ذہن و دماغ کو، ہمارے دلوں کو علم کی محبت سے بھر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔